حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہوں نے اپنا اعتماد بنایا تو بنایا کہاں؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کا سونا سا بندہ ہے جس پر نبی پاک نے اعتماد کیا اور سب سے زیادہ کیا. اور وہ چیزیں جو مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ تو میری پراپرٹی ہے یہ سارا کچھ، اس طرح کا حضور کا رویہ. حضرت صدیق اکبر بھی موجود نہیں، حضرت عمر بھی موجود نہیں. ایک بندے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، یہ بخاری میں ہے. حضور ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک بندہ بیل پہ سوار ہوا ہے، بیل بول پڑا ہے. بیل نے اس کو بول کے کہا ہے کہ بھائی میں نا ہل چلانے کے لیے ہوں، کھیتی باڑی کے لیے ہوں، میں سواری کے لیے نہیں، سواری کے لیے دوسرے جانور ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سواری گھوڑے پہ ہوتی ہے، اونٹ پہ ہوتی ہے، تو میں کوئی سواری کے لیے نہیں، میں تو ہل کے لیے ہوں. وہ بول پڑا ہے. پوچھنا چاہتا تھا حضور یہ بات ماننے والی ہے؟ پوچھنا چاہتا تھا. وہاں نہ حضرت ابو بکر ہے نہ حضرت عمر ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے. اللہ چاہے تو بیل بول سکتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، حضور بتانا چاہ رہے ہیں جو میں کہہ دوں نا یہ دونوں فوراً ہی مان جاتے ہیں. یہ اعتبار ہے عزیز بھائی. حضرت صدیق اکبر کا جو انداز ہے نا، میں آپ کو عرض کروں، خانقاہوں پہ غریب لوگ، آستانوں پہ غریب لوگ، مساجد میں غریب لوگ، میلاد کی محفل میں غریب لوگ. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آ کے صف آرا جو ہوتے ہیں تو غریب، اور نام لیتا ہے گھر کوئی ہمارا تو غریب. یہ غریب لوگ ہیں جو آ کے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں. عمرا تو اپنی دولتوں میں اور بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں مصروف رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا نام تھا، جانے جاتے تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، ہلچل مچ گئی کہ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، اس کے پیچھے چل جو میری راہ لایا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ہر کونے میں باتیں ہونے. وہ ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے. اتنا بڑا تاجر، سردار، اپنے قبیلے کا مالدار بندہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑا نام رکھتے تھے. اب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے جو دوست تاجر تھے نا، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اونٹ رکھے ہوں، ان کے دروازے بھی اونچے ہی ہوتے ہیں، تو اونچے دروازوں سے اونچے لوگ ہی آتے ہیں. اونچے اونچے لوگ ان کے دوست تھے. کون؟ سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکے کے بہترین تاجر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ. یہ ان کے دوستوں کی جماعت تھی. یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو تصدیق کرنے گئے. جا کے کہنے لگے ابو بکر آپ نے کلمہ پڑھ لیا سنا ہے؟ آپ فرمانے لگے سادہ تو نہیں نا اس سوال کا جواب، یہ کوئی عام کسی کا ذکر تو نہیں نا کہ میں فٹافٹ کر دوں ذرا بیٹھ جاؤ. یہ بات میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کرے، ذرا بیٹھو نا، تسلی سے بیٹھو. بیٹھ گئے. حضرت صدیق اکبر نے بات شروع کی. انہوں نے نا کلام شروع کیا تو اس میں والہانہ پن اتنا تھا، پیار اتنا تھا. انہوں نے حضور کا تذکرہ یوں کیا، کبھی اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی تعلیم کی سچائی کی بات، کبھی زبان کی صداقت کی بات، کبھی لفظوں کی رعنائی کی بات، کبھی نبی پاک نے جو حقوق بتائے ان کا ذکر. اس انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، وہ سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ بھی سارے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. وہ بھی سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضرت صدیق کے ساتھ اور کلمہ پڑھ گئے. یہ جو اعتماد ہے نا حضرت صدیق اکبر کو حاصل، نبی پاک کا اعتماد، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں قیمتی چیز اعتماد ہے. یعنی آپ پر کوئی اعتماد کرتا ہے کہ نہیں؟ غریبی آ جانا اتنا مشکل مسئلہ نہیں. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ سوسائٹی میں آپ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپ کے اپنے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں،
یہ ہر جماعت کا ہی ممبر ہے، ہر گروپ کا ہی بندہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. تو آپ اگر با اعتماد نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اگر آپ کا اعتماد ہے تو پھر بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ آدمی جو غریبی میں بھی ساتھ ہو، امیری میں بھی ساتھ ہو، شہرت میں بھی ساتھ ہو، گمنامی میں بھی ساتھ ہو. وہ بڑا کمال شخص ہوتا ہے. وہ ایک درویش کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یاری تو مکے میں لگائی تھی، یاری لائی سانے مکے چ تے جوان کرائی سانے بدر چ تے نال نبھائی نے قبر چ پانی پر نسہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے اسی تے پھر پریا اس دا ہی جانیے جس دا توڑ چڑھے. ایک ایسی عجیب دوستی ہے، قبر تک ساتھ. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں. حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد کیا گیا، پیار کیا گیا، حضور نے ان کو نوازا. نبی پاک کا خیال تھا کہ ہر معاملے میں کئی باتیں بتا سکتا ہوں کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، کیوں ہو گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس لیے ہو گیا کہ تیری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، صحابہ کی نہیں بھی آ رہا، تو میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں. لیکن حضرت صدیق اکبر سے جب جا کے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ فیصلہ ہو گیا ہے کیسے ہو گیا، تو آپ نے وہی لفظ کہے جو حضور نے کہے تھے، فرمایا عمر چپ کر جا، وہ اللہ کے رسول ہے. یہ جو خاص لگاؤ ہے نا کہ جو سونا کہہ دے گا، وہ جس وقت کہہ دے گا، وہ جس حال میں کہہ دے گا، وہ جس طرح کہہ دے گا. اور یار پیارا ہوتا ہے وہ بندہ جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے مینوں نہ نہیں کر سکتا، میں وڈ بھی چھڑیا تے میرا ہے، دھتکار بھی دیا تو میرا ہے، میں نے نا اس پہ سارا وزن بھی ڈال دیا تو میرا ہے، رات کو بھی میرا ہے، دن کو بھی میرا ہے، دھوپ میں بھی میرا ہے، چھاؤں میں بھی میرا ہے. یہ کہیں جا نہیں سکتا. اس کو میں کہوں گا تو پیسے بھی لائے گا، جائیداد بھی لائے گا، نام بھی سارا میرے نام کر دے گا. وہ اگر یہ ساری صلاحیتیں کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت صدیق اکبر میں ملیں گی. ہر شے اپنا بچائے. ایک دن حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے مال نے بڑا نفع دیا، تو رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرا کدوں تے تہاڈا ہے. نہیں سمجھے آپ بات، انہیں اپنے لفظوں میں بات کیا، حدیث سیاستہ میں موجود ہے. ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا تو حضور نے نیرا مال کہا تھا، کہنے لگے سونیا مال بھی تہاڈا ہے، جان بھی تہاڈی. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. آپ کا یا رسول اللہ ہمارا تھا کب؟ کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اعتماد ہے نا، جو خاص حضور سید عالم علیہ السلام کا پیار ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے بڑی انوکھی. ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے نا کوئی حاجت سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دوبارہ آنا. خواتین نا بعضوں کا زیادہ گہرائی میں اتر کے بات کرتی ہیں. اس نے بھی ذرا گہرائی میں اتر کے سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آئی اور وقت جدائی کا ہوا، آپ ملے نہ، ملاقات نہ ہو سکی، تو حضور پھر کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا میں نہ تجھ سے ملا نا، اگر تو ابو بکر صدیق تو ملے گا نا، آپ کو ابو بکر صدیق تو ملیں گے نا، ان سے ملاقات کر لینا. خاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اعتماد کیا حضرت صدیق اکبر پر، اور گہرا. اور حضور کی نا یہ خواہش تھی کہ ابو بکر صدیق سے ساری امت پیار کرے. حضور نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا، انہوں نے اپنی جان کے ساتھ میرے ساتھ بڑی وفاداری کی. امام سیوطی حدیث لائے ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت کے لیے ضروری ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ 22 جمادی الثانی کو چھٹی ہو حضرت صدیق اکبر کے نام کی. گلی گلی نیچے سے لے کر اوپر تک حضرت صدیق اکبر کے نام کی کانفرنسیں ہوں، لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی روشن تعلیمات سے، کردار سے، سوانے سے، سیرت سے آگاہی ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان سیرت ہماری درسی کتابوں میں شامل ہو. یہ جو خود غرضی کا دور آیا ہے، بے وفائی کا دور آیا ہے، یہ جو اپنے حصے کا لالچ بٹورنے کا دور آیا ہے، اس دور میں ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے. اگر وفاؤں کے عنوان مرتب کر کے کوئی دنیا کو دینا چاہے تو حضرت صدیق اکبر کی زندگی مرتب کر کے دے، تاکہ لوگ اپنی طبیعتوں کے اندر وفا لا سکیں، پیار لا سکیں، محبت لا سکیں.
یہ بہت ضروری ہے. اللہ کرے ہماری حکومتوں کی ادھر بھی توجہ جائے. اور چلیں حکومتوں کی تو توجہ جو جانی ہے سو جانی ہے. 22 جمادی الثانی کو ہم سب کو تو ان کا دن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ گھر گھر ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا تذکرے سے ہماری اولادوں کے دلوں کو ہمیں منور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جگہ جگہ ان کا ذکر ہو. کس لیے ہو؟ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرو اور میرے ابو بکر سے محبت بھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا حضرت صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے. بخاری شریف میں نا ایک عجب روایت ہے، انوکھا اس کا طرز ہے اور سمجھنے لائق ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بات میں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا. لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ہو بھی جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اختلاف رائے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے سخت بات کی تھی، پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے عمر سے معافی مانگی، لیکن سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا، طبیعت میں، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. حضرت صدیق اکبر وہاں سے نکلے اور سیدھے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی احساس ہوا کہ ارے یار جب حضرت ابو بکر نے درگزر کا کہا تھا تو مجھے کر دینا چاہیے تھا، میں نے بات کو طول دیا. فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ تو حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے. فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت صدیق اکبر نے بات سنا دی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک سخت بات ہو گئی. عمر ناراض ہو گئے، پھر میں نے معافی چاہی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میں نے نبی پاک کے چہرے پہ جلال دیکھا. حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا، حضرت عمر نے بھی دیکھا. غضب سے ان کے خدا بچائے جلال نظر آ رہا تھا کہ حضور شدید جلال میں ناراض ہیں. کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضور کے قریب جا کے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ غلطی میری تھی. عمر سے میں نے معافی چاہی لیکن ان کی مرضی تھی، انہوں نے معاف نہیں کیا. حضور وہ میں بھول گیا تھا، میری غلطی تھی. تو نبی کریم نے کس طرح کلام فرمایا؟ فرمایا عمر تمہاری قوم نے نا مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی. فرمایا لوگ تلواریں لے کے مجھے شہید کرنے نکلے تھے، ابو بکر نے سینہ کھول کے میرا دفاع کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے گھٹنے پکڑے، یا رسول اللہ وہ میری غلطی ہے، حضور مہربانی فرمائے، میں کون ہوں مال خرچ کر سکوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ ایسی بات کوئی نہیں. تو محبوب فرمانے لگے کیا جملے ہیں، کیا درد ہے. حضور نے فرمایا عمر کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ مانا کیا ہے کہ اگر بات ہو بھی گئی تھی تو تم میرا جان کے، میرا محبوب جان کے، پیارا جان کے چھوڑ نہیں سکتے تھے. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں وہ دن اور تا دم وصال پھر کسی بندے نے حضرت صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دی، ایذا نہیں دی. نبی کریم علیہ السلام کے وہ جملے کہ میری وجہ سے، کیا میرے صدیق کو چھوڑ نہیں سکتے تھے میری وجہ سے؟ یہ کیفیات، یہ جذبات، یہ رانائی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نبی پاک کی. حضور نہ ہر موقع پر اعتماد کرتے ہیں، ہر موقع پر. ہجرت کی رات کسی کو نہیں بتایا میں نے جانا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو پتا تھا، یا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو خبر تھی. جب حضور گئے نا رات کو، آئے ہائے، حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ دروازہ تو پہلے کھلا ہوا تھا، حضور دستک دی، تشریف لے آئے. تو گھر میں حضرت صدیق کی بیٹیاں تھیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. ابھی حضور کے گھر نہیں تشریف لے گئی، دونوں تھیں. تو حضرت صدیق اکبر کی وفا کا یہ عالم ہے کہ ان کے بچے بھی وفادار، ان کے گھر کے اندر بھی انداز وہی جو انہوں نے اپنے والد سے سیکھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کوئی بات کرنی ہے، بچے ہیں. اور اس کی حضور جو آپ حکم کریں گے وہی ہوگا. پر یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کا راز پتہ چل گیا تو منہ کبھی بھی نہیں کھولیں گے. یا رسول اللہ یہ صدیق کی بیٹیاں، اگر آپ کہیں بھیج دیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے رہنے دو.
نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے ہجرت کا سارا منصوبہ حضرت صدیق اکبر کو بتایا. یہ جو وفا کا رشتہ ہے حضور کے ساتھ، جو غلامی کا تعلق ہے، یہ جو نسبت کی وارفتگی ہے، یار میں کہہ دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، لیکن سگا بھائی بھی پورا الجھ جائے نا، پورا مصیبت میں الجھ جائے تو لوگ پھر بھی حساب کتاب لگا کے مدد کرتے ہیں، ساری نہیں کرتے. میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ میرے بھی بچے ہیں جی، اب فلانا مسئلہ بھی ہے جی، سگا. اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے اپنے، کبھی کو بندہ الجھ جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں، ہمارا کیا لینا دینا ہے. لوگ بہک ہو جاتے ہیں. کوئی آسان کام ہے کسی کے اوپر سارا کچھ قربان کر دینا؟ یہ بات کہہ دینی، شعر بنا کے اس کو پڑھ لینا، یہ بالکل ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے. لیکن یہ کہ آپ نے آسان سمجھا سارا مال لا کے قربان کرنا؟ ہوتا ہے کبھی؟ لوگ درجنوں بار سوچتے ہیں، درجنوں بار. وہ جو لاکھ پتی آدمی ہے نا، 50 لاکھ کی کار میں بیٹھا ہے، اس کے بھی جب گاڑی کے شیشے کو کوئی فقیر دستک دیتا ہے تو وہ 10 روپے کا نوٹ ڈھونڈتا ہے، نہ ملے تو کہتا ہے ٹوٹے کوئی نہیں. حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کپڑے اتنے مہنگے پہنے ہوئے ہیں، جس کے وجود پر ہزاروں کا مال جڑا ہوا ہے، لیکن یہ آسان کام ہے راہ خدا میں خرچ کرنا. لیکن یہ کمال ہے حضرت صدیق کا. جب لوگ کچھ طے کر لیتے ہیں نا، جو لوگ جو طے کر لیتے ہیں، مزہ بھی وہی لیتے ہیں. جو اپنی زندگی میں کچھ چیزیں اثار کرنے کا ذوق بنا لیتے ہیں تو کیف بھی انہی لوگوں کو ملتا ہے. اور جن کو ہر کام ہی سیاست سے کرنے کی عادت ہو، بڑے سارے گھر راضی رکھنے ہوں، زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں تو وہ دیکھ کے کہ کون کون میرے کام آئے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے کس کس کو دے سکتا ہوں. بڑا انداز آتا ہے لوگوں کو، بڑا سلیقہ آتا ہے کس طرح لوگوں کو اپنے حق میں قائل کیا جا سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مال دو، ضرورت زیادہ ہے. بعض اوقات لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ فلانا چندے کا اعلان کرتا ہے. میں چندے کی بات نہیں کرتا ہوں. خدا کے بندے، اگر نبی پاک علیہ السلام حضور اگر اعلان فرما دیتے ہیں کہ بھئی مجاہدین کے لیے انتظام کرنا ہے، چندہ دو، تو حضور کو تو ضرورت نہیں تھی اعلان کرنے کی. وہ تو ہماری تربیت کے لیے کہا کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو لوگوں کے سامنے باتیں کی جا سکتی ہیں. ایک اس بہت کہتے ہیں ہو نہیں جی، وہ یہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو. ایک دفعہ نہیں، متعدد دفعہ نبی کریم نے اعلان فرمایا. کیا ہو؟ یہ تو بہت بڑا اعتراض تھا یہودیوں کا قرآن پاک پر کہ تمہارا تو رب قرض حسنہ مانگتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے آپ کے قرض حسنہ کی. اور پھر میں حیران ہو گیا، ایک بزرگ نے، ایک مفسر نے بات لکھی، کمال کر دی. کہتے ہیں جب آپ کسی کو رغبت دیتے ہیں نا کہ یہاں اپنا مال خرچ کر دو، تو آپ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ. آپ نے اس کے پیسے بڑی اچھی جگہ لگوا دیے، اس کو مفت میں اتنا سارا نفع مل گیا آپ کی وجہ سے. آپ نے بڑا خیر کا کام کیا کہ اس کے پیسے جو تھے وہ کسی اچھی جگہ خرچ کرا دیے. لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو فلانا بندہ چندے کا. وہ خدا کے بندے، اگر تو چندہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں نے پیچھے کوٹھی شروع کی ہوئی ہے اور میں نے محل شروع کیا ہوا ہے تو لہذا مجھے چندے دو، تو پھر تو ٹھیک ہے، اعتراض کریں. اور اگر نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے طریقہ چھوڑے اور حضور فرمائیں کہ زکوٰۃ ہے یہ کہ غریب سے لے لو امیر کو دے دو. یہ نذرانہ کیا تھا صوفیاء کا؟ صوفیاء نذرانہ قبول کرتے ہیں. کچھ باتیں لوگ بڑی جھجک کے کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک نے حضرت عمر کو کچھ دیا تو حضرت عمر نے کہا حضور کسی اور کو دے دے. فرمایا جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا لے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے کہ اگر کوئی تمہیں نذرانہ دیتا ہے تو لے لو، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم طلب کرو گے تمہیں ملے گا نہیں. اچھا اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مصرف ہمیں غوث پاک نے بتایا. حضرت غوث پاک فرمایا کرتے تھے یہ طریقت NGO ہوتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، اس میں امیر مرید بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. شیخ کیا کرتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنے کتنے دکھ لوگ آ کے بیان کرتے. اس دکھ بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیرا. اس کا نیرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت دعا فرمائیں گے. تو پھر حضرت کیا کرتے ہیں؟ امیر نے اگر کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ پھر اس غریب کی مدد کرتے ہیں. اور کس طرح کرتے ہیں یہ راز صبح قیامت کھلیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں باتیں ہیں، رب کو پتہ ہے کس طرح یہ چیزیں کھلیں گی، کس طرح کے پردے ہوتے ہیں ان جگہوں پہ. آمدام برسر مطلب ہے مشکل کام کہ اپنا لا کے سارا کچھ پیش کرنا، یہ اتنا آسان
اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ کسی سے تعلق بنائیں تو بن جاتا ہے. کھانا بھی ایک دوسرے کو لوگ کھلا دیتے ہیں, چائے بھی پلا دیتے ہیں, کرایہ بھی دے دیتے ہیں, لیکن آپ کہیں نا 50,000 کی ضرورت ہے, پھر وہ گھر جا کہتے ہیں بندہ صحیح نہیں نکلیا, تو پیسے طلب کر لینا. یہ تو مشکل کام ہے, یہ ٹھیک نہیں. یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ پیسہ اپنا خرچ کریں. بہت ساری لوگ چیزیں دیتے ہیں, دعائیں بھی دیتے ہیں, کھانا بھی کھلا دیتے ہیں, لیکن پیسہ, اپنا پیسہ نکال کے کسی کو دینا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس میں بھی وفا ہے, اور وفا میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہی ہے. حضور نے فرمایا مال چاہیے تو سارا ہی پیش کر دیا. اچھا, اصول دین بھی یہ نہیں, سال کے بعد شریعت مانگتی ہے زکوٰۃ, اور وہ بھی کتنی. پہلے تو آپ کے پاس وہ پیسے اضافی ہوں ضروریات سے, اور پرسوں اضافی نہ آئے ہوئے ہوں, ان پر سال گزرے آپ کے پاس, اور وہ صرف 2, 4, 5 ہزار اضافی نہ ہو, وہ اتنا اضافی ہو کہ وہ 7.5 تولے سونے کے برابر پہنچ جائے اس کی قیمت. اتنی شرطیں لگا کے پھر بھی جس دن 7.5 تولے وہ اس دن نہیں مانگا, اس 7.5 تولے سونے کے یا اس کی رقم کو سال گزر جائے اور اس پر 2.5% طلب کر. اتنی شرطیں لگا کے مانگا تو وہ بھی کتنا, 2.5%. حضور نے اعلان کیا پیسے چاہیے, 40واں حصہ شریعت مانگتی ہے 2.5%. تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا, میں نے کہا کہہ دینا سوکھا, سن لینا بھی سوکھا, کرنا بڑا اوکھا. حضرت صدیق اکبر نے کپڑے بھی اتارے, ہاں, سر سے پگڑی بھی اتاری, پیروں سے جوتے بھی اتارے. تینوں لب دیا نا اسی آپ ہی گواچے, ہر چیز اتاری, کپڑے میں باندھی. حضرت عمر کہتے ہیں میرے حالات ان دنوں بڑے اچھے تھے, میں نے سوچا تھا میں حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا, اور میں آدھا مال لایا. لیکن ابو بکر کا تو انداز ہی بڑا انوکھا. انہوں نے نا ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور بٹن کانٹوں کے لگائے, چوگا پہن کے حضور کی بارگاہ میں آئے, سارا مال رکھ دیا. امام سیوطی کہتے ہیں حضرت جبریل بھی آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں, آج تیرے لیے آئے. آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ, رب حضرت ابو بکر کو سلام کہتا ہے, اور رب فرماتا ہے رب یہ ہے وہ مقام کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. تو صدیق اکبر پھر کھل کے روئے, عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیوں ناراض ہوں گا. پھر 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں, میں اپنے رب سے, میں نے گھر میں تنکا نہیں رکھا پر میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. حضور میں نے کپڑے تک اتار کے دے دیے پر میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. یا رسول اللہ آپ نے جو جو کہا میں نے کر دیا, میں نے بچا کے کوئی شے نہیں رکھی, پر میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی رہنا. یہاں تو 4 دعائیں قبول نہ ہوں تو معاذ اللہ لوگ کفریہ جملے بولنے لگتے ہیں. یہاں تو تھوڑا نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے پیر بھی کامل پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا. حضرت صدیق اکبر سارا کچھ دے کے رب فرماتا ہے پوچھو نا راضی ہے کہ ناراض ہے. اب یہ پوچھنے میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اب ذرا بول کے بتائیں, لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کیفیت کیا ہے. کہ یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں. اب حضور نے کیا فرمایا, یہ بھی بخاری مسلم سیاہ میں روایت ہے. جب وصال کا وقت ہے نا سرکار کا, مسجد نبی کے بالکل ساتھ صحابہ کے مکانات تھے, اور صحابہ نے دروازے بھی کھول لیے تھے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے میں آسانی ہو, ہوا میسر آئے, مسجد کی نورانی ہوا خوشبو والی, دروازے کھول لیے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے نا وقت وصال سر پہ پٹی مبارک بندھی ہوئی ہے, بخار ہے. محبوب فرمانے لگے بھئی جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی نے نہیں دیا. میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو ہی بناتا. حضور فرمانے لگے مسجد میں جتنے دروازے ہیں نا, یہ بخاری ہے, سارے بند کر دو, میرے ابو بکر کا دروازہ نہ بند کرنا. صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہے, یہ ہمیشہ کھلا رہے. یہ آج بھی کھلا ہوا ہے, آج بھی کھلا ہوا ہے. مسجد نبی میں سارے دروازوں کے گیٹ بند ہوتے ہیں. حضرت صدیق اکبر والے دروازے سے کبھی لوگوں کو نہ گزارنا ہو صفائی کی غرض سے تو وہ کنات لگاتے ہیں, لیکن وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, اور قیامت تک ہوگا بھی نہیں, چونکہ حضور نے کھلوایا ہے, وہ بند نہیں ہو سکتا قیامت تک. ہمیں
ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے رستوں کا مسافر بننا ہے۔ آج کی پوری گفتگو میں حضرت صدیق اکبر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ وفادار رہیں، با اعتماد رہیں اپنی زندگی میں نا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹانا، روز انوکھی سے انوکھی نئی سے نئی بات کرنا، نئے سے نئے۔ ہمارے ہاں تو وہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سیاسی لیڈر اور بڑا کچھ کہتے ہیں نا، وہ کل کسی جماعت میں ہوتے ہیں، پرسوں پھر کسی اور جماعت میں ہوتے ہیں۔ پھر ان کو نا اچانک پتہ چلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے نا اس دفعہ نہیں جیتے گی، تو پھر انہیں اچانک پتہ چلتا ہے بندے صحیح نہیں تھے، پھر فٹافٹ نہ وہ تو پھر وہ میاں صاحب تو درویش بندے تھے، ان کو تو سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کبھی جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے، پر انہوں نے کہہ ہی دیا نویں نویں نہ یار بنائیے۔ وہ حضرت جی تسی درویش بندے ہو، کمینہ ہی آگ چھڑیا جے، کوئی اور چھوٹا سا لفظ کہہ دیتے، نالائق کہہ دیتے، بیوقوف کہہ دیتے، لیکن سخت لفظ کا ایمی نویں نویں نہ یار بنائیے، وانگ کمینے ہیں لوگ کا۔ یہ تو کمینگی ہے کہ آپ کسی جگہ وفادار ہی نہ ہو، کوئی کھاتا ہی نہ ہو آپ کا، آپ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سارے ٹھیک نے، تو میں نے کہا پھر آپ اپنا حساب لگائیں، آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے ٹھیک ہیں؟ حق باطل تو شروع سے چلا آ رہا ہے، دونوں ٹھیک ہوں تو حق کیا رہ گیا اور باطل کیا رہ گیا؟ اس لیے وفاداری اور اعتماد اس کو زندگی میں اپنائیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔